اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید 2 ابواب باب ما جاء ومن سورۃ التکاثر و سورۃ الکوثر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 445 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ الہاکم التکاثر، یہ باب ہے سورۃ التکاثر کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخیر عن ابیہ. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وہب بن جریر سے، وہب بن جریر نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر سے. مطرف نے روایت کی اپنے والد عبداللہ ابن شخیر سے. انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما تصدقت فامضیت او اکلت فافنیت او لبست فابلیت. حضرت عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ علیہ السلام سورۃ تکاثر پڑھ رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے، حالانکہ نہیں ہے تیرے لیے تیرے مال میں سے مگر وہ جو تو نے صدقہ کر دیا پس اس کو آگے بیچ دیا، جس کو تو نے کھا لیا پس اس کو ختم کر دیا، یا تو نے اس کو پہن لیا پس اس کو پرانا کر دیا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا حکام بن سلم الرازی عن عمرو بن ابی قیس عن الحجاج عن المنہال بن عمرو عن زر بن حبیش عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی حکام ابن سلم الرازی سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن ابو قیس سے، انہوں نے حجاج سے، حجاج نے روایت کی منہال ابن عمر سے، منہال نے روایت کی زر ابن حبیش سے، اور زر نے روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا ما زلنا نشک فی عذاب القبر حتی نزلت الہاکم التکاثر. قال ابو قریب مرۃ عن عمرو بن قیس عن ابن ابی لیلى عن المنہال ھذا حدیث غریب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم برابر عذاب قبر کے سلسلے میں تردد میں رہے یہاں تک کہ سورۃ تکاثر نازل ہوئی، یعنی اس کے نزول کے ساتھ ہی ہمارا وہ تردد ختم ہوا. ابو قریب وہ کبھی سند میں عمر ابن ابو قیس، ان کے بعد ابن ابی لیلہ عن المنہال ذکر کرتے ہیں، اور کبھی یہ اسی طرح عمر ابن ابو قیس عن الحجاج عن المنہال ابن عمر، اس کو اسی طرح نقل کرتے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، سورہ تکاثر میں یہاں پر 2 روایتیں اسلائیڈ میں ذکر ہوئی. پہلی روایت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام سورۃ تکاثر تلاوت فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے،
حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ کر دیا تو اس کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، آگے بیچ دیا آخرت کی طرف، یا اس نے جو کھا لیا بس اس کو ختم کر دیا، اور یا جو لباس پہن لیا بس اس کو پرانا کر دیا، یعنی اتنا ہی بس اس کے لیے ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں مزید الفاظ کا بھی اس میں کچھ اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے تو پھر وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تو اس کو وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، یعنی تیرے پیچھے جو مال رہ جانا ہے تجھ سے وہ تیرا نہیں بلکہ تیرے وارثوں کا ہے تیرے بعد میں۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر پڑھ کر فرمایا، تکاثر الاموال جمعها من غیر حقها ومنعها من حقها وشدها فی الاوعیہ، کہ تکاثر مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا اور پھر اس مال میں جو اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں اس میں خرچ نہ کرنا، ومنعها من حقها، اپنے جائز حقوق میں ان کو خرچ نہ کرنا، اور برتنوں میں باندھ کر رکھ لینا ہے، یعنی بس اپنے پاس پائی جوڑ کر جمع کر کے رکھ لینا ہے کہ بھائی میں نے اسے خرچ نہیں کرنا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ مال جائز طریقے سے حاصل کرے، اور پھر اس جائز طریقے سے حاصل شدہ مال میں سے اللہ کے حقوق ادا کیے جائے، جتنے بھی زکوٰۃ ہے اس میں، صدقات ہے، غریب و ناداروں کی خبرگیری ہے، اس کا خیال رکھ کے تو پھر مال کی اس قسم کے مال کی زیادتی یہ مذموم نہیں ہے۔ دوسری جو روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر ذکر ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کے نزول سے قبر ہمیں عذاب قبر میں تردد تھا، اور پھر جیسے ہی یہ صورت نازل ہوئی تو ہمارا وہ تردد ختم ہوا، یعنی پھر ہمیں یقین ہوا کہ یہ حق ہے۔ تو سورہ تکاثر کی پہلی 2 آیتوں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زرتم المقابر، یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کسی کے جنازہ کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جایا جائے تو وہاں پر انسان اپنے دنیاوی کاروباروں کے باتیں کرتے رہے، یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ زیارت قبور یہ موت سے کنایہ ہے، یعنی انسان اپنے زندگی میں پوری زندگی مال و دولت کے پیچھے توانائیاں صرف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کے کنارے، قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں پہنچتے ہی اسے آخرت سے غفلت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے محمد بن عمرو بن علقمہ سے، انہوں نے یحییٰ ابن عبد الرحمن بن حاطب سے، انہوں نے عبداللہ ابن الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور یہ اپنے والد زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، قال، کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یعنی ہمارے پاس تو اب بس صرف 2 ہی چیزیں ہیں، انما ہم الاسودان، 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی ہی ہیں، یعنی اور تو ایسی ہمارے پاس کوئی نعمتیں ہی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہو سیکون، عن قریب تمہیں نعمتیں ملے گی۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا
عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی احمد بن یونس سے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هو الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا قال ان ذلك سيكون۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ فی الحال تو ہمارے پاس دو سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی ہی میسر ہے، اور دشمن سر پہ کڑا ہے اور ہماری تلواریں کندھوں پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس بے شک وہ نعمت ان قریب تمہیں حاصل ہوگی۔ وحدیث ابن عیینہ عن محمد ابن عمر عندی اصح من هذا، ابن عیینہ کی روایت محمد ابن عمر سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ابن عیینہ احفظ، سفیان ابن عیینہ یہ احفظ ہے، واصح حدیثا من ابی بکر ابن عیاش، اور یہ حدیث کے اعتبار سے ابو بکر ابن عیاش سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک حدیث کو دو سندوں سے ذکر فرمایا۔ پہلی سند میں سفیان ابن عیینہ ہے اور انہوں نے یہ سند حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچائی ہے، جبکہ دوسری سند میں ابو بکر ابن عیاش ہے اور انہوں نے یہ سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ احفظ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کے حدیث کو ترجیح دی کہ یہ ابو بکر ابن عیاش کے مقابلے میں زیادہ اصح اور زیادہ احفظ ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اب دونوں روایتیں ایک ہی جیسی ہیں عزیز طلباء کرام، اور ان دونوں روایتوں میں امت کو خوشحالی کی بشارت دینا مقصود ہے کہ دیکھیں فی الحال اگرچہ آپ لوگوں کے پاس کھجور ہے اور پانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مگر عنقریب اللہ جل شانہ فتوحات کا دروازہ کھولیں گے، تمہارے اوپر مال اور اسباب کی کثرت ہوگی، تو پھر اللہ جل شانہ تمام نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی شبابہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن العلاء سے، انہوں نے ضحاک ابن عبد الرحمن ابن عرزم الاشعری سے۔ ضحاک ابن عبد الرحمن ابن عرزم الاشعری نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القیامت یعنی العبد من النعیم ان يقال الم نصح لك جسمك ونرویك من الماء البارد، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلی وہ چیز کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بندے سے نعمتوں کے بارے میں، تو اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرے لیے تیرے بدن کو درست نہیں کیا تھا اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب دینا ہوگا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ والضحاک وہ ابن عبد الرحمن ابن عرزب، یہ عبد الرحمن ابن عرزب کے بیٹے ہیں۔ ویقال ابن عرزم، اور اس کو ابن عرزم بھی کہا گیا، جیسے روایت میں بھی عرزم ہے۔ وہ ابن عرزم اصح، اور ابن عرزم ہی زیادہ صحیح ہے۔
روایت کے سند میں بھی ابن ارزم الاشعری ذکر ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، تو مطلب روایت کا واضح ہے کہ انسان سے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ اس کا اپنا بدن بھی ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ایسے خوبصورت سانچے میں ڈالا، ایک ایسے خوبصورت انداز میں اس کو پیدا فرمایا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ پھر اس کو جو ٹھنڈا پانی میسر آتا ہے اس کو پیتا ہے، اس سے جو یہ لذت حاصل کرتا ہے، اس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، تو یہ بھی اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ اب عزیز طلباء کرام، ہم سوچ لیں جیسے آج کل ابھی موسم گرما ہے، تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی وہ ہر ایک چیز سے سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس چاہے کتنے ہی نعمتیں ہو، کیا کچھ نہ ہو، لیکن اگر ٹھنڈا پانی نہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اگر آپ کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے تو اس گرمی میں اللہ کی طرف سے اس نعمت کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ومن سورة الکوثر، یہ باب ہے سورہ کوثر کی تفسیر کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہم فی قوله تعالی انا اعطیناک الکوثر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هو نہر فی الجنہ۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان انا اعطیناک الکوثر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہر ہے جنت میں۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت نہرا فی الجنت حافتیہ قباب اللؤلؤ قلت ما هذا یا جبرائیل قال هذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں کنارے موتی کے گنبد ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا سلائیڈ بھی اسی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، اسی روایت کی طرح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے سریج بن النعمان سے، انہوں نے حکم بن عبد الملک سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا اسیر فی الجنت اذ عرض لی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ قلت للملک ما هذا قال هذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اثنا میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایک نہر آئی، اس کے دونوں کنارے موتی کے گنبد تھے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے، تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ قال ثم ضرب بيده الى طينة فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر فرشتے نے مٹی کی طرف اپنا ہاتھ مارا، پس اس میں سے مشک کی شکل میں مٹی نکالی، پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا اٹھایا گیا، یعنی دکھایا گیا مجھے، پس میں نے اس کے پاس ایک بڑا نور دیکھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن انس، اور یہ دوسرے طریق سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن الصائب
عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے عطاء ابن صائب سے، انہوں نے محارب ابن دثار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنت حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربته اطیب من المسک وماؤه احلا من العسل وابید من الثلج. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کا بہاؤ موتی اور یاقوت پر ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، حوض کوثر، حوض اور کوثر عام طور پر یہی نام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک ہی چیز ہے. اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے کیونکہ ابواب صفت الجنہ میں ہم اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں. بس یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوثر، جیسے کہ ما قبل میں ہم نے تفسیر میں ذکر کیا، سورۃ القدر کی جو تفسیر لیلۃ القدر میں آ رہی تھی، تو وہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے اور حوض کوثر اس کا ایک فرد ہے جو آخرت میں آپ علیہ السلام کو ملے گا. اس دنیا میں بھی اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار آپ علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا، تو اسی طرح آخرت میں بھی آپ علیہ السلام کو نوازا جائے گا، جس کی ایک صورت وہ یہی کوثر کی شکل میں ہوگی کہ آپ علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کے نصیب میں مقدر فرما دے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.